فوجی ملازمت کے آخری 12 برس میں نے جنرل ہیڈ کوارٹر میں گزارے۔ دسمبر سن 1996 میں ریٹائر ہوا۔ اس وقت تک لکھنے لکھانے کی لت پڑ چکی تھی۔ ملٹری سروس کے آخری 5-7 برسوں میں شراب ناب تو وہی رہی جو ہر فوجی آفیسر کو لگ جاتی ہے، مگر اس کو نوش جاں کرنے کے لیے جام و مینا کا روایتی رنگ اور سائز وغیرہ تبدیل کرنا پڑا، یعنی انگریزی گلاس سے اردو پیالے تک۔ اپنی سروس کے دوران ہر فوجی آفیسر کو اپنے آرم سروس سے متعلق کئی مختصر یا طویل دورانیے کے کورسز کرنے پڑتے ہیں۔ علاوہ ازیں اپنے مخصوص آرم سروس سے ہٹ کر بھی ایسے کورسز ہوتے ہیں جن کو آل آرم کورسز کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی آرم یا سروس سے ہو، یہ کورسز آپ کو کرنے ہوتے ہیں۔ ان میں شرکت کرنے کا فیصلہ ایک برانچ کرتی ہے جس کو ملٹری سیکرٹری برانچ کہا جاتا ہے۔ یہ برانچ جنرل ہیڈ کوارٹر کی کلیدی برانچوں میں سے ایک تصور ہوتی ہے۔ اس میں آفیسرز کی کارگزاری کا سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اس ریکارڈ کی بنا پر آفیسرز کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ جب آپ کو کسی ایک جگہ 2-3 سال ہو جاتے ہیں تو کسی نئی جگہ تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ بالعموم ہر آفیسر کو 3 مختلف شعبوں کی ٹریننگ کے لیے گردش میں رکھا جاتا ہے۔ یہ 3 شعبے کمانڈ، اسٹاف اور انسٹرکشن کے شعبے کہلاتے ہیں۔ آفیسرز کی سالانہ کارگزاری ACR کو مد نظر رکھ کر MS برانچ والے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی اگلی پوسٹنگ کا شعبہ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بٹالین کی کمانڈ کر رہے ہیں تو 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 سال کی کمانڈ کے بعد آپ کو کسی تدریسی منصب پر بھیج دیا جاتا ہے۔ ہر شعبے کی تدریسی درسگاہیں قائم ہیں۔ ان میں بطور استاد پوسٹ ہونا ایک اعزاز شمار ہوتا ہے۔ ان میں لکھنے، پڑھنے اور بولنے کی تربیت کا امتحان ہوتا ہے۔ سویلین تدریسی اداروں یعنی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی طرح یہاں بھی فوج کے تدریسی اداروں کا اسٹاف بغرض تدریس پوسٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک فرق جو سول اور فوج کے تدریسی اداروں کے درمیان ہے وہ یہ کہ سول اداروں میں پوسٹنگ یا ٹرانسفر خال خال ہوتی ہے، جبکہ ملٹری اداروں میں یہ پوسٹنگ یا ٹرانسفر ایک سکہ بند معمول ہے جو وقفے وقفے سے روبکار لائی جاتی ہے۔ یہاں بھی زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 برس کے بعد انسٹرکٹر آفیسر کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ MS برانچ میں رکھا گیا ریکارڈ جب یہ بتاتا ہے کہ کسی آفیسر استاد کی گزشتہ پوسٹنگ ایک کمانڈ پوسٹنگ تھی تو اب باری تیسرے شعبے یعنی اسٹاف کی آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کر کسی یونٹ یا فارمیشن ہیڈ کوارٹر میں لکھنے لکھانے کا کام کرنا ہوتا ہے۔ یونٹ سے مراد بالعموم بٹالین یا ریجمنٹ لی جاتی ہے، جبکہ فارمیشن بریگیڈ سے شروع ہو کر ڈویژن، کور اور جنرل ہیڈ کوارٹر تک جاتی ہے۔ جنرل ہیڈ کوارٹر میں اسٹاف پر پوسٹ ہونے والے آفیسر کو پرنسپل اسٹاف آفیسر کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹاف اپنے کمانڈر یعنی آرمی چیف کے کمانڈ فنکشن میں ان کی مدد کرتا ہے، لکھنے لکھانے کا کام سنبھالتا ہے، کمانڈر کو مشورہ دیتا ہے اور اس طرح اس کو تحریری مصروفیات میں الجھنے اور وقت ضائع کرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اسٹاف آفیسر کمانڈر کے چشم و گوش شمار ہوتے ہیں۔ کمانڈر ان کی آنکھوں سے دیکھتا اور ان کے کانوں سے سنتا ہے اور اپنے دماغ کا استعمال کر کے آخری فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کمانڈر اپنے اسٹاف کے مشورے، تجویز یا سفارش پر عمل کرے۔ وہ اس مشورے سے بالکل الٹی سمت بھی جا سکتا ہے، اور بارہا ایسا ہوا ہے کہ یہ تضاد کسی آپریشن کی کامیابی کا سبب بنا ہے، بسا اوقات ناکامی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ تاریخ ہائے جنگ و جدال کا مطالعہ کریں تو یہ دونوں صورتیں سامنے آتی ہیں، اور قاری یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسٹاف کی سفارش یا مشورہ صائب تھا یا کمانڈر کا حتمی فیصلہ درست تھا۔ اس تفصیل کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ ملٹری کا ہر آفیسر لکھنے لکھانے کے آزار سے دوچار ہوتا ہے۔ اپنے آرم سروس یا آل آرم سروسز کے کورسز کرنے کے دوران بھی اس آزار سے جان نہیں چھوٹتی۔ اس کے علاوہ جنرل ہیڈ کوارٹر کی ایک برانچ ہر سال آرمی کے تمام افسروں کو ایک انعامی تحریری مقابلے میں شریک ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ اس مقالے کا عنوان معلومات عامہ، اسٹریٹجک موضوعات، علاقائی صورتحال کے پیش نظر منتخب کیا جاتا ہے۔
ہر یونٹ اور ہر فارمیشن نے ایک ایک چنیدہ مقالہ جس کا طول و عرض مختص کر دیا جاتا ہے اپنے سے بالا ہیڈ کوارٹر کو بھیجنا ہوتا ہے۔ آخر میں جب کسی تاریخ مقررہ پر یہ مقابلہ جات جنرل ہیڈ کوارٹر میں جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی تعداد آرمی کی کوروں کی تعداد کے برابر ہوتی ہے۔ جنرل ہیڈ کوارٹر کی برانچیں بھی اس میں شریک ہوتی ہیں۔ پھر ایک بورڈ تشکیل دے کر ان مضامین یا مقالہ جات کی چھان پھٹک کی جاتی ہے اور اول، دوم اور سوم آنے والوں کو نقد انعامات اور ٹرافیاں دی جاتی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ملٹری کا ہر آفیسر جب ایک مخصوص رینک میں پروموشن پا چکا ہوتا ہے تو اس کی پشت پر تحریر و تقریر کا ایک گراں قدر سرمایہ موجود ہوتا ہے۔ یہ سرمایہ اختیاری نہیں، جبری ہوتا ہے، یعنی ہر آفیسر کو خواہی نخواہی اس منزل تحریر و تقریر سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ اس قسم کی کوئی ایکسرسائز سویلین آفیسرز کے لیے بھی کی جاتی ہے یا نہیں۔ پہل تحریر کی یہ مشق صرف انگریزی زبان میں کی جاتی تھی۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی کہ کاش یہ مشق اردو میں بھی کی جاتی، لیکن اس آرزو کی تکمیل کے لیے جن پہلوؤں کی ضرورت تھی وہ اردو زبان میں ناپید تھے، اور اب تک تقریباً یہی صورتحال ہے۔ اردو زبان میں نہ تو کوئی ایسی عسکری لغت ہے جو ان موضوعات کو تحریر کرنے والے کی مدد کر سکے یا ان کو سمجھنے والے کی رہنمائی کر سکے، اور نہ کوئی ایسا سرمایہ ادب ہے کہ جس کو انگریزی عسکری لٹریچر کے مقابل رکھ کر اس راہ کی زیادہ پیمائی کی جا سکے۔ اپنی ملازمت کے آخری 8-10 برسوں میں اردو زبان کی یہ ناتمامی بلکہ محرومی میرا دامن توجہ کھینچتی رہی۔ دسمبر سن 1996 میں جب میں ریٹائر ہوا تو یہ آرزو ایک چیلنج بن چکی تھی۔ اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے میں نے جنرل ہیڈ کوارٹر لیول تک کوششیں کی، یکے بعد دیگرے 2-3 آرمی چیفز کی خدمت میں سلسلہ کمانڈ کے توسط سے اپنی یہ عرضداشت پہنچائی، اور یوں اردو میں ایک پروفیشنل جرنل پاکستان آرمی جرنل کے نام سے شائع ہونا شروع ہوا۔ یہ دنیا کی دوسری افواج کے عسکری میگزینوں کی طرح سہ ماہی بنیادوں پر جنرل ہیڈ کوارٹر سے نکلتا اور فوج کی تمام یونٹوں اور فارمیشنوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ اس میں 10 عدد پروفیشنل مضامین یا مقالہ جات ہوتے تھے۔ الحمدللہ یہ میگزین آج بھی GT&E برانچ سے شائع ہو رہا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں اس کا بانی ایڈیٹر ہوں۔ جہاں تک اردو زبان میں خالصتاً عسکری موضوعات کا تعلق ہے تو راقم السطور نے اس طرف بھی کوشش کا قدم بڑھایا۔ پہل تراجم و تواریخ عسکری سے کام لیا، چند کلاسیکی عسکری کتب کا اردو میں ترجمہ کیا، اور مختلف انفنٹری ریجمنٹوں کی تواریخ قلم بند کیں، جس میں پنجاب ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ اور ناردرن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ شامل ہیں۔ علاوہ ازیں خالصتاً پیشہ ورانہ موضوعات پر بھی قلم فرسائی کی، مثلاً انفنٹری، ملکہ جنگ اور جنگ عظیم دوم کے عظیم کمانڈر وغیرہ جیسی ضخیم کتب بھی شائع کی۔ ان سب کی تعداد 15-20 کے لگ بھگ ہے، اور مقام مسرت ہے کہ ان کو پروفیشنل ملٹری حلقوں میں قبول عام کی سند حاصل ہوئی۔ اردو کی یہ خدمت میرے لیے باعث ہزار اعزاز ہے۔ پھر 1999 کے اوائل میں جب راولپنڈی سے لاہور شفٹ ہوا تو محترم شامی صاحب کی دعوت پر ان کے اخبار میں دفاعی امور و معاملات پر کالم نگاری کا آغاز کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اردو زبان میں عسکری اصطلاحات و تراکیب کو فروغ دیا جائے۔ میں شامی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اس دیرینہ آرزو کی تکمیل کے لیے ایک دریچہ دے رکھا ہے، اور میں گزشتہ 21 برس سے اس دریچے میں بیٹھا قارئین کو درشن دینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اب یہ جھروکا اکیلا نہیں، بلکہ دوسرے کئی دوست بھی اس طرح کے دریچے کھول رہے ہیں۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔